الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے کل آخر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دو احادیث ہیں ہم نے پڑھی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ یہ ہم نے حدیث اور اس کے بعد والی جو امام بیہقی رحم اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان کے اندر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو محمد سے روایت کی ہے، یہ ہم نے پڑھی تھی، اور اس حدیث کے جو فوائد ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس باب کی جو دوسری فصل ہے اس کی آخری حدیث ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کہ شاید ہی کوئی خطبہ ہو جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوئی بھی خطبہ دیا ہے اس کے اندر آپ نے یہ الفاظ یعنی استعمال کی، یعنی اکثر کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ الفاظ کہے ہیں، یا شاید ہی کوئی خطبہ ہو جو آپ نے چھوڑا ہو جس کے اندر آپ نے یہ الفاظ نہ کہے ہو، یعنی بکثرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تاکید کرتے تھے، اور خیانت سے اور جو ہے وہ اسی طرح جو عہود ہیں ان کو توڑنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ متنبہ کرتے رہے اور خبردار کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قلما، بہت کم ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس کے اندر آپ نے یہ ذکر نہ، الا مگر قال، اس میں آپ نے کہا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے، لا امانت لہ، جس شخص کی امانت نہیں، یعنی مطلب جو امانت دار نہیں ہے، ولا دینا، اور اس کا دین نہیں، لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد اور ذمہ نہ ہو، جس کا اپنا کوئی عہد اور ذمہ نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر جو لا ایمانہ ہے، یہ لا ایمانہ کے اندر ایمان جو ہے یہ کامل ایمان، یعنی مکمل ایمان کی نفی نہیں، بلکہ کامل ایمان کی نفی ہے، یعنی وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، لا امانت لہ، کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ امانت کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، اور اس کے اندر امانت وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، اور امانت بندوں کی بھی۔ اللہ کی امانت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر ہیں ہم ان کو بجا لائیں، اور جو اس کی نواہی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ کریں۔ اور بندوں کی امانت سے مراد یہ ہے کہ جو بندوں کے آپ پر حقوق ہیں ان کو پوری امانت داری سے ادا کیا جائے، جس کے اندر انسان کے اپنے نفس کے حقوق ہیں، اپنی ذات کے، انسان کو اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، اگر کہیں وہ سرپرست ہے تو جو اس کے متحد لوگ ہیں وہ بھی امانت ہیں اس کے گلے میں۔ اسی طرح حاکم ہے، حکمران ہے، تو وہ بھی حکمرانی جو ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، یعنی کسی ریاست اور کسی ملک کی ذمہ داری، کسی ادارے کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں امانت میں جو ہے وہ آتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ امانت کو ادا کرنے اور اسے پورا کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کو جو پل صراط ہے اس پر ایک طرف امانت ہوگی اور دوسری طرف جو ہے وہ صلہ رحمی ہوگی، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ جو ہمارا پاس رکھنے والا ہے، جو ہمارا خیال کرنے والا ہے، اس کو پار کر دے اس پل صراط سے، اور جو ہمارا دنیا میں خیال نہیں رکھنے والا تھا اس کو جہنم میں گرا دے۔ وہ وہاں یہ دعا بھی کر رہی ہوں گی، امانت و صلہ رحمی، اور بد دعا بھی کر رہے ہوں گی۔ تو اس حوالے سے، اور ویسے بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جسے لوگ اپنے خونوں اور اپنے اموال پہ امین اور امانت دار سمجھتے ہیں۔ اصل مومن کامل ایمان والا وہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کا اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، امانت کا اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عہد کسی سے کر لیا ہے تو اس عہد کی خلاف ورزی کرنا، اس وعدے کو کر کے توڑ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب یہ وعدہ جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ بڑی سطح پر ہو یا چھوٹی چھوٹی سطح پر ہو، ایک جماعت کے ساتھ ہو، کسی قوم کے ساتھ ہو، یا پھر افراد کے ساتھ ہو، ہر صورت میں اگر اس وعدے کو توڑا جاتا ہے
تو اس وعدے کو توڑنے والے کو غادر کہا جائے گا، اسے جو ہے وہ وعدہ توڑنے والا کہا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہر جو دھوکہ بازی کرنے والا ہے اس کے جو ہے وہ پشت کے پیچھے جھنڈا لگایا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ فلاں کی خیانت ہے اور یہ فلاں کی خیانت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عہد ہے کسی سے کر لیا جائے، حتیٰ کہ دشمن سے بھی اگر عہد کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے اس میں سب سے بہترین مثال ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جب بھی کسی سے عہد کیا ہے کبھی آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور مومن کا یہی طریقہ اور وصف ہونا چاہیے کہ وہ امانت اس کے پاس رکھی جائے، چاہے قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس امانت کو ادا کرے۔ اور اگر جو ہے اس کے پاس کوئی یعنی چیز جو ہے وہ یعنی قرض دیتا ہے اس کو، یہ بھی امانت ہے، اگر کوئی قرض دیتا ہے کسی کو تو قرض بھی امانت داری سے پورا پورا اور وقت پہ اور اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں امانت پہ آتی ہیں، یعنی فرائض ہوں، واجبات ہوں، یا ذمہ داریاں اور عہود ہوں اور حقوق ہوں اگر دوسروں کے ہمارے اوپر، تو ان کو بھی ادا کرنا یہ بھی در حقیقت عہد بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے، اور یہ امانت بھی ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری فصل ہے اس باب کی، پہلے باب کی، الفصل الثالث، تیسری فصل، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور یہ اکثر حدیث جو آ رہی ہیں ان میں سے اکثر حدیث پیچھے گزر چکے ہیں الفاظ۔ حضرت عبادہ بن صامت کا تعارف بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ قالا کہتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول ہوا فرما رہے تھے، من شہیدہ، جس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ آگ کو حرام کر دیتا ہے، یعنی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اشارہ ہے پیچھے جو حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث صحیح ہے، اور صحیح مسلم، مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں موجود، اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے کلمہ توحید اور توحید کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے مد مقابل اگر کوئی شرک کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جیسے خلوص دل سے اقرار کرنے والا شہادتین کا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو ویسے ہی جو شخص جو ہے وہ شرک کرنے والا ہے اس کے لیے پھر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور جنت اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ توحید کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے کہ موحد آدمی جو ہے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، وہ پہلے جنت میں چلا جائے تو بھی، یا پھر جو ہے وہ اپنے گناہ پورے کرنے کے بعد جنت میں چلا جائے تو بھی، بہرحال یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عثمان بن عفان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، اور ان کا لقب ذو النورین ہے، اور ان کو عثمان غنی بھی جو ہے وہ لوگ ان کے کثرت جود و سخا کی وجہ سے غنی کا بھی ان کو لقب بعض لوگ دیتے ہیں۔ اور ذو النورین ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویوں کے شوہر ہونے کی وجہ سے، یعنی یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے دو اپنی بیٹیوں کا جو ہے وہ نکاح کیا، تو اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں اور سبقت لے جانے والوں میں سے اسلام میں، اور 30 سے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور تقریباً 10 سال سے زیادہ، یعنی تقریباً 11 سال اور کچھ مہینے جو ہے ان کا خلافت کا دورانیہ ہے، اور انتہائی حیادار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے کیوں نہ حیا کروں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 35 ہجری کو یعنی 35 ہجری کو مظلومانہ ان کو جو ہے وہ مدینہ میں شہید کر دیا گیا، یعنی ان کے خلاف لوگوں نے، باغیوں نے خروج کیا، اور خروج کرنے کے بعد ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر میری اطاعت لازم ہے تو وہ اپنے گھر میں رہے، کوئی بھی لڑائی میں شامل نہ ہو۔ تو اس وجہ سے، وگرنہ مدینہ میں صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، اور دفاع کرنے والے موجود تھے، لیکن حضرت عثمان نے خود روک دیا تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد مقامات پہ جنت کی بشارت پانے والے ہیں، متعدد بار جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ تو 35 ہجری میں ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا مدینہ میں، 35 ہجری کو، اور ان سے مروی احادیث جو ہیں وہ تعداد ان کی کافی ساری ہے۔
ان سے اقوال بھی مروی ہیں، ان سے حدیث بھی مروی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے وضو کا مکمل طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ بھی مروی ہے۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ماتا، جو شخص فوت ہو گیا، وہو یعلم، یا واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، وہو یعلم اس حال میں کہ وہ جانتا ہو۔ آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ وہو یقرأ یا وہو یشہد، بلکہ یہاں کا وہو یعلم۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کی جو شروط ہیں، ان شروط میں سے پہلی شرط جو ہے وہ علم ہے۔ پہلی شرط علم ہے، اس کے بعد یقین ہے، اس کے بعد انقیاد ہے، اس کے بعد محبت ہے، اور دیگر جو شروط کلمہ توحید کی آتی ہیں وہ ساری آتی ہیں، لیکن پہلی شرط علم ہے۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، کے قول و عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو کلمہ توحید جو شخص اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ توحید کو سمجھے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کو جانے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جانے گا تو اس کو اس پہ عمل کرے گا۔ ایک شخص کلمہ توحید کا اقرار تو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے، تو اس وجہ سے توحید کو سمجھنا، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا، یہ اہم ہے، ورنہ خالی اقرار زبان سے کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو وہ یعلم اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، وہ یعلم، اور یہ رد ہے ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ خالی قول کا نام ہے، عمل کی اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ مرجیہ غلاة جو ہیں، غالی مرجیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایمان خالی جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایمان قول کا نام ہے اور اس کے اندر عمل اور تصدیق ضروری نہیں ہے، بعض کہتے ہیں صرف دل سے تصدیق کا نام ہے، یعنی معرفت کا نام ہے، عمل اور قول ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مرجیت الفقہاء جو کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ قول اور جو ہے وہ دل سے تصدیق کا نام ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، اس کے لیے تصدیق اور عمل ضروری نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل سے معرفت کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان میں تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ زبان سے اقرار ہے، اور اس طرح جو ہے وہ دل سے تصدیق ہے، اور اعضاء سے عمل ہے، اور اس کو علماء کرام خلاصتاً بیان کرتے ہیں، العلم الایمان قول و عمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح۔ اور اس پہ ہم پہلے کتاب الایمان کے شروع میں اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ تو جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو انہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہ مسند احمد وغیرہ میں بھی حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے اندر بھی کلمہ توحید کی فضیلت ہے، کلمہ توحید کی بہت بڑی فضیلت ہے، افضل ترین عمل ہے، اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے، جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ اور کلمہ توحید صاف ظاہر ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے تو اس کے دندان بھی ہونے چاہیے، اور اس کے دندان اصل میں وہ جو ہے وہ اعمال ہیں، اور وہ کلمہ توحید کی شروط ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، 7 یا 8 کے قریب وہ شرطیں ہیں، ان میں العلم پہلی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیقین ہے، اس کے بعد اخلاص ہے، اس کے بعد محبت ہے، اس کے بعد انقیاد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ کلمہ توحید کو دل سے جو پڑھنے والا شخص ہے، اور اس کے اندر یقیناً اس کے تقاضے بھی شامل ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ خالی اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یا علم ہے، اور یا علم کے اندر علم بھی ہے، اور علم کے مطابق پھر عمل بھی ہے، اور علم کے مطابق پھر جو ہے وہ عمل بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ جو ہیں ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، تو ان کا نام اس طرح ہوگا، جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام الانصاری، یہ صحابی ابن صحابی ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 1540 ہے، 1540 ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت حدیث بیان کرنے والوں میں سے ہیں، اور اپنے باپ کے ساتھ، یعنی حضرت جابر اپنے باپ کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، یعنی مکہ میں بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے وہاں شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں یہ جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکے، ان کو باپ بیٹے کو روک لیا گیا تھا، واللہ عالم۔
احد کے اندر ان کے والد حضرت عبداللہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے جو ہے وہ یعنی قتل ہو گئے، تو وہ شہید ہیں، اصل میں ان کے والد بھی شہید ہیں، شہدائے احد میں ہیں۔ اور بہرحال جو کفار تھے انہوں نے ان کا مسئلہ بھی کیا تھا، ان کے یعنی بعض اعضاء کاٹے تھے ان کے بھی۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ مکہ میں زیادہ رہے، اور ان کی احادیث زیادہ مکی جو تابعین ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ 1540 ان کی احادیث کی تعداد ہے، اور 78 ہجری کو مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ 78 ہجری کو مدینہ میں، 78 کو مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، رضی اللہ تعالی عنہ وعن صحابہ اجمعین۔ قالا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تنتانی موجبتانی، تنتانی موجبتانی، تنتانی کا معنی یعنی خصلتانی، تنتانی کا معنی یعنی خصلتانی، دو خصلتیں ایسی ہیں موجبتانی جو واجب کر دینے والی ہیں۔ کس چیز کو واجب کر دینے والی ہیں؟ یعنی جنت کو یا جہنم کو، جنت کو یا جہنم کو۔ ان میں سے پہلی خصلت کیا ہے؟ قال رجل نے، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل موجبتانی، یہ واجب کر دینے والی کیا ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا، جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک ٹھہرانے والا یا شرک کرنے والا ہے، دخل النار، تو وہ آگ میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے آگ واجب ہو جائے گی، جہنم میں جانا واجب ہو جائے گا۔ ومن ماتا، اور جو شخص جو ہے وہ اس حال میں فوت ہوا کہ لا یشرک باللہ شیئا، نہیں وہ شریک بنانے والا تھا اللہ کے ساتھ کچھ بھی، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس کے اندر شرک اور توحید کی فضیلت کا بیان ہے کہ موحد آدمی جو ہے اس کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جو مشرک ہے اس کے لیے اللہ جہنم کو جو ہے وہ واجب کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ باقی وہی توحید اور دیگر چیزیں جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس حدیث کے اندر وہی جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالین دیے اور کہا کہ جاؤ، جو بھی آپ کو ملے اسے آپ جو ہے وہ کہہ دینا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شہادتین کا اقرار کر لے گا وہ جنتی، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو عمر نے ان کو جو ہے وہ دھکا دیا، پیچھے گرا دیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول، اس طرح تو لوگ اس پہ کلمے پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہی حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کننا قعودا حول رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد۔ حولا یہ ظرف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی ارد گرد بیٹھنے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مضاف ہے، رسولی مضاف الیہ مضاف ہے، اور اللہ مضاف الیہ۔ ومعنا، اور اس حال میں کہ ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فی نفرن، ایک جماعت میں، فی نفرن صحابہ کی ایک پوری جماعت میں، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی تعین کیا ابو بکر و عمر کا۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کے ہاں ابو بکر و عمر کی بہت بڑی اہمیت تھی، اور بہت زیادہ ان کو وہ اہمیت اور فضیلت دیتے تھے، اور اس وجہ سے مخصوص واقعات میں یا کسی بھی طرح کے واقعات میں اگر ابو بکر و عمر ہوتے تو ان کا خصوصی ذکر کیا جاتا تھا، جیسے یہاں اس حدیث کے اندر ہے۔ یعنی صحابی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، فی نفر، ان ایک جماعت میں، ایک گروہ میں، فقام رسول اللہ، اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، من بین اظہرنا، ہمارے درمیان، یعنی ہمارے اندر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ کہیں چلے گئے۔ فابتا علینا، اللہ کے نبی صاحب نے کافی تاخیر کر دی۔ فابتا، ابتا یبتی کا معنی تھا کسی کو لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، تو کہتے ہیں فابتا علینا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اوپر آنے میں تاخیر کر دی، کافی لیٹ ہو گئے۔ وخشینا، اور ہم ڈر گئے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ کسی نے پہنچا دیا ہو۔ یہ اصل میں مقصود تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ فخشینا، اور ہمیں ڈر محسوس ہوا، ان یقتطع دوننا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے جو ہے وہ روک لیا جائے، یا آپ کو کوئی کسی قسم کا مکروہ یا کوئی یعنی کوئی آپ کو نقصان پہنچایا گیا ہو، یا آپ پر کوئی نقصان یعنی کوئی دشمن آپ کا نقصان نہ کر گیا ہو۔ تو اس ڈر سے ہم جو ہے وہ فزعنا، اور ہم گھبرا گئے، وہ فزعنا، اور ہم جو ہے وہ گھبرا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے فقمنا، اور ہم کھڑے ہوئے، فقمنا، اور ہم کھڑے ہوئے، فقمتو،
अव्वला मन फज़िया, और कुंतु अव्वला मन फज़ा, और मैं पहला शख्स था, मन फज़िया जो घबराया, यानी उन घबराने वालों में से मैं भी था। ये नहीं कि सिर्फ सहाबाई कराम घबराए थे, बल्कि मैं भी उसके अंदर मौजूद था। ठीक है। और ये जो है वो यानी आप समझ लें कि आम के बाद खास को जिक्र किया गया है, आम के बाद जो है वो खास को जिक्र किया गया है। मतलब ये है कि हम मुसलसल जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में खौफ ज़दा थे, हम मुसलसल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में खौफ ज़दा थे, यानी ये असल मकसूद है। फ़खरज तो मैं निकला, फ़खरज तो मैं निकला, अब तक ही रसूल अल्लाह, मैं तलाश कर रहा था नबी अलैहिस्सलाम को। हत्ता यहाँ तक कि अतई तो हायतन, मैं एक बाग में आया। हायतन जो है यहाँ बाग है, वैसे तो हायत हितान इसकी जमा है, दीवारों को कहते हैं, लेकिन कभी इसका इतलाक जो है वो बाग पर भी होता है, खजूरों का बाग हो या किसी भी चीज़ का बाग हो, उस पर भी हायत और हितान का लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। और ये जो हायत और हितान है, चूंकि बाग के इर्द गिर्द दीवार होती है, तो इस वजह से उसे भी जो है वो हायत कहते हैं। ठीक है। तो ये बुस्तान यानी कि माने में हायत है, तो ताकि मैं एक बाग में आया। लील अंसार, अंसार का, जो कि बनु नज्जार का था, यानी अंसार में से भी जो बनु नज्जार हैं उनका ये बाग था। तो कहते हैं फसावर तु बिही, फसावर तु बिही, तो कहते हैं मैं उसके इर्द गिर्द घूमा। सावर साबिर को माना था किसी चीज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, किसी हकीकत को मालूम करने के लिए, या कोई चीज तलाश करने के लिए, या उसमें दाखिल होने के लिए। तो मुराद ये है फसावर तुहु, तो मैंने जो है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, तो मैंने उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाया। तो ये जो फसावर तु है, एक एक नुस्खे में ये लफज है, और एक में है फदुर तु, फदुर तू भी ही, तो मैंने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, घूमा उसके इर्द गिर्द। हल अजीदु लहू बाबन, कि क्या शायद उसका कोई दरवाजा पा सकूं, यानी उसमें दाखिल हो सकूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहीं इसमें तो नहीं आ गए। कहते फदुर तू भी ही, तो मैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया। हल अजीदु, क्या पाता हूँ, लहू उसके लिए, बाबन कोई दरवाजा, यानी कहीं से मुझे दाखिल होने का दरवाजा मिल जाए। फलम अजिद, तो मुझे कहीं से भी कोई दरवाजा ना मिला। फैदा, तो अचानक मैंने देखा। फैदा ये अचानक यानी फुजाइया है, अचानक के माने में आ रहा है। तो अचानक मैंने देखा कि रबी उन यदखुलु फी जौफि हाइतिन मिन बेरिन खारिजतिन, और मिन बेरि खारिजतिन। अचानक मैंने देखा कि एक नाला है। रबी कहते हैं छोटे से नाले को, जैसे वो होता है ना बाहर, चूंकि उस दौर के अंदर ये जो होते थे ना कुएं वगैरह, ये बागों से बाहर होते थे, और फिर बाहर से पानी उनका अंदर बागों की तरफ जो है वो दीवारों के नीचे से या जैसे भी है वो निकाल कर ले जाते थे। तो कहते हैं कि अचानक मैंने देखा कि एक छोटा सा नाला है। रबी उनका माना है छोटा सा नाला है, नाली है। यदखुलु फी जौफि हाइतिन, जो बाग के दरमियान दाखिल हो रही है, जो बाग के दरमियान जो है वो दाखिल हो रही है। अच्छा, आगे है मिन बिरिन खारिजतिन, इस पे मुख्तलिफ इराब पढ़े जा सकते हैं, इसको मुख्तलिफ हम इराब पढ़ सकते हैं। तीन वजूहात इस पे जायज है, यानी तीन तरह का इराब इस पे पढ़ा जा सकता है। एक तो हम इस पे पढ़ सकते हैं, मसलन हम कह सकते हैं कि मिन बिरिन खारिजतुन, मिन बिरिन खारिजतुन, यानी एक ऐसे कुएं से, खारिजतुन जो कि उससे बाहर था, यानी बाहर की जानिब था, यानी मुराद ये है कि वो बाहर की जानिब निकला हुआ था। ठीक है। तो इस सूरत में मिन बिरिन हुआ खारिजतुन, यानी ऐसा कुआं कि जो बाहर की जानिब था। ठीक है, एक तो ये है। और अगर हम इसको मतलब पढ़े हम, यानी हम कहें कि मिन बि मिन बि मिन बिरी खारिजतिन, मिन बिरी खारिजतिन, तो फिर ये होगा मुदाफ है, फिर ये कुएं की सिफ्त होगी, यानी मतलब निकलने वाला कुआं जो बाहर निकल रहा था, यानी उसके बाहर मौजूद था। ठीक है। तो बहरहाल इसी तरह तीसरा एक इराब है, और वो क्या है, वो इजाफत के साथ, जैसे मैंने कहा। तो बाज कहते हैं कि इससे मुराद मिन बिरी खारिजातिन, यानी मुजाफिला बनाएंगे तो फिर ये इजाफत होगी खारिजा नामी आदमी की तरफ, यानी खारजा नाम का कुआं, या खारजा नामी की मलकियत का कुआं, यानी जो उसकी मलकियत में था। खारजा नामी शख्स जो है उसकी मलकियत में ये कुआं था, तो वो मुराद है। तो हम बात कर रहे थे इस पे, ये जो हदीस के अल्फाज है ना, पैदा रबीउन यदखुलु फी जौफि हाइतिन मिन बिरिन
خارجتن، ہم نے کہا اس پر تین اعراب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ من بئر خارجتن، اگر من بئر خارجتن ہو تو پھر یہ موصوف صفت ہوگا، پھر یہ موصوف صفت ہوگا. اور اس سے معنی یعنی وہ کنواں جو باہر باہر نکلا ہوا ہے، یعنی باہر موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو کہیں من بئر خارجتن تو پھر یہ اضافت ہے، یعنی خارجہ نامی آدمی کی طرف، یعنی وہ کنواں جو خارجہ نامی آدمی کا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ اس یعنی اس سے مراد من بئر خارجہ، من بئر خارجہ، خارجہ یعنی اس کنویں سے، من بئر اس کنویں سے، خارجہ جو کہ اس کے خارج میں ہے، یعنی اس باغ کے خارج میں ہے. پھر ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، بستان کی طرف، بستان یعنی حائط کی طرف، یعنی وہ کنواں جو کہ اس باغ سے باہر کی جانب ہے، یعنی خارجہ، اس کے باہر. پھر خارجتن نہیں خارجہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. بعض نے اس کو اس طرح بھی پڑھا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ کنویں سے وہ باغ سے باہر کنواں تھا. ٹھیک ہے. یہ خلاصہ ہے. آگے راوی وضاحت کر رہے ہیں والربیع، اور ربیع سے مراد الجدول و نالا ہے. الجدول و نالا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کو جدول کی بجائے جدول پڑھا جائے، یہ زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے. مراد اس سے نالا ہے، مراد اس سے نالا ہے. یہ راوی وضاحت کر رہے ہیں، راویوں میں سے کوئی. قال تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاحتفظت، احتفظ یحتفظ کا معنی ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو ملا لینا، سمیٹ لینا. تو میں نے اپنے آپ کو سمیٹا. فدخلت یعنی اپنے آپ کو سکیڑ کر. جب آپ کسی تنگ جگہ سے داخل ہونا چاہتے ہیں نا تو اب اپنے آپ کو سکیڑ کر وہاں داخل کرتے ہیں. تو وہ چونکہ نالا بالکل چھوٹا سا تھا اور دیوار کے اندر سے نکل رہا تھا نیچے سے، تو ابو ہریرہ نے وہاں سے نکلنا تھا. بلکہ وہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے داخل ہوا، لومبڑ کی طرح. ٹھیک ہے. کہتے ہیں فاحتفظت، میں نے سکیڑا اپنے آپ کو. فدخلت تو میں داخل ہوا علی رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ داخل ہوا. تو فقالا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، یعنی انت ابو ہریرہ، کیا آپ ابو ہریرہ ہیں؟ فقلت، میں نے کہا نام ہاں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. قال، آپ نے فرمایا ما شانو کا، کیا معاملہ ہے تمہارا، یعنی تمہیں کون سی چیز لے کے آئی ہے، کیوں آئے ہو؟ قلت، میں نے کہا کنت بین اظہرنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تھے، آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جو ہے وہ آپ فقمت، آپ کھڑے ہوئے، فابتا علینا، آپ نے ہمارے پاس آنے میں تاخیر کر دی. فخشینا، تو ہمیں ڈر لگا یا ہم نے ڈر محسوس کیا، ان تقطع دوننا، کہ آپ کو کاٹ دیا جائے ہم سے، یعنی آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، آپ کو ہم سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی مطلب آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. تو ففزعنا، تو ہم ڈر گئے. فکنتو، تو تھا میں اول من فزع، پہلا شخص کہ جو ڈرا، یعنی ڈرنے والوں میں سے، گھبرانے والوں میں سے میں پہلا گھبرانے والا تھا آپ کے بارے میں. فاتیت هذا الحائط، تو میں اس باغ میں آیا یا اس باغ کی دیوار کے پاس آیا. فاحتفظت، تو میں نے، اب دیکھیں، فاحتفظت، تو میں نے سکیڑا اپنے آپ کو، کما یحتفظ الثعلب، جیسے لومڑ اپنے آپ کو سکیڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو میں نے کلوز کیا، بالکل اپنے آپ کو ایسے جسم کو بالکل بند کر لیا، جیسے لومڑ کسی جگہ داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلوز کر لیتا ہے. تو میں اس طرح بالکل اپنے آپ کو لپیٹ کر، سکیڑ کر جو ہے وہ اس سوراخ سے داخل ہو گیا. وہؤلاء الناس ورائی، اور یہ سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوئے، انتظار میں ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی خبر آئے تاکہ ان کو حوصلہ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، رحمت للعالمین ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے بہت زیادہ بے حد درجے کی محبت تھی، اور آپ کا اچانک غائب ہو جانا یہ ان کے لیے بہت جو ہے وہ گھبراہٹ کا سبب تھا اور پریشانی کا سبب بھی تھا. تو یہ سارے لوگ میرے پیچھے باغ سے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی خبر آئے کہ آپ خیر وفیت سے. فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، واعطانی نعلیہ، اور آپ نے مجھے اپنے جوتے دیے. اچھا، یہاں جوتے دینے کا مقصد عرب کے ہاں کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، خصوصاً جب وہ بات ایسی ہو کہ جو بڑی اہم، اور اس میں فوراً سنتے آدمی بسا اوقات جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے یا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی عجیب خبر جب ہوتی ہے نا کوئی، تو اس کے لیے پھر وہ کوئی نشانی دے کر بھیجتے تھے کہ آپ یہ نشانی دکھا کر یہ پگڑی دے دیتے تھے یا جوتے دے دیتے تھے یا کوئی بھی جس سے وہ شخص معروف ہوتا، تاکہ وہ اس کی نشانی کے طور پر لوگوں کو دکھا کر وہ خبر دی جائے.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو چونکہ بڑی اہم خبر دی ہے، تو فرمایا کہ وَأَتَانِي نَعْلَيْهِ، مجھے اپنے جوتے دیے، فقال، اور فرمایا اذهب بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، میرے یہ دونوں جوتے لے کر جاؤ، فمن لقیت من ورائی، جس کسی کو بھی آپ ملیں، فمن عاقل کے لیے ہے، جس کسی کو بھی آپ ملیں، من ورائی هذا الحائط، اس باغ کے پیچھے یا اس دیوار کے پیچھے، یشهد ان لا الہ الا اللہ، وہ اس بات کی شہادت دینے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مستیقنا بہا، پورے یقین سے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، مستحقین بہا قلبہ، یعنی اس پر اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو، پورے یقین سے وہ دل اس کو قبول کر رہا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو کہتے ہیں فکان اول من لقیتو، کانا اولا بھی کہہ سکتے ہیں، کانا اول بھی کہہ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں فکانا اول، تو تھا پہلا وہ شخص، من لقیتو، جسے میں ملا، وہ عمر تھے، نہیں سب سے پہلے شخص جسے میں نے ملاقات کی وہ عمر تھے۔ تو اولا کو ہم خبر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اسم بھی بنا سکتے ہیں کانا کا، اگر اس کو کانا کا اسم بنائیں گے تو پھر عمارہ پڑھیں گے، اور اگر اس کو کانا کی خبر بنائیں گے تو پھر عمارو پڑھیں گے، فکانا اول من لقیتو عمارہ، عمارو، اس طرح کر کے۔ تو پہلا شخص جس سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب خیر حضرت ابو ہریرہ کو اصل میں یہ ڈانٹ پڑنی تھی، تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ فقال، حضرت عمر نے کہا ما ہاتانی نعلان، یہ دو جوتے کا کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ دو جوتے کیوں لے کے جا رہے ہو جی؟ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا ہاتانی نعلا رسول اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے ہیں۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ یہ کیوں لا رہے ہو، جوتے کیوں لا رہے ہو، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاتانی نعلا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے ہیں، بعثنی بہما، اللہ کے نبی نے مجھے یہ دونوں دے کر بھیجے ہیں، کہ من لقیتو، جس کسی کو بھی میں ملوں، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، اور مطمئن ہو اس کے ساتھ اس کا دل، یعنی یقین کرنے والا ہو اس کا دل اس پر، بشرتہ بالجنہ، کہ میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہتے ہیں فضرب عمر بین ثدییہ، حضرت عمر نے میری چھاتی کے درمیان، یعنی میرے سینے پر جو ہے وہ زور سے ہاتھ مارا، ایسے کر کے، جس کو کہتے ہیں نا دھکا دینا، تو انہوں نے میرے سینے پر جو ہے وہ، چھاتی کا مطلب سینے پر جو ہے انہوں نے میرے زور سے مارا، فخررت لاستی، تو میں اپنی پشت کے بل پیچھے گر گیا، تو میں اپنی پشت کے بل پیچھے گر گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دھکا بھی پھر عمر کا تھا، عمر کا کوڑا بھی معروف تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھکا تھا، تو وہ پیچھے گر گیا حضرت ابو ہریرہ اپنی پشت کے بل، جب پیچھے گر گیا نا، تو کہتے ہیں کہ فقال، تو حضرت عمر نے کہا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، یا ابا ہریرہ، یا ابو ہریرہ، واپس جاؤ، لوگوں کو یہ نہ بات بتاؤ۔ فرجعت الی رسول اللہ، تو میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں واپس لوٹا، اور بیان کرتے ہیں کہ فاجہشت بالبکا، قریب تھا کہ میں رو پڑتا، یا رونے کے قریب قریب اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچ گیا، یعنی رونے والا ہو گیا میں یعنی عمر نے دھکا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں پشت کے بل گرا نا، تو میں رونے والا ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہے اجہشا، یہ اجہشا سے ہے، اجہشت بالبکا کا معنی میں رونے کے قریب ہو گیا، یعنی قریب تھا کہ رو پڑتا، یعنی قریب تھا کہ میں جو ہے وہ رو پڑتا، یعنی جب آدمی رونے کے قریب قریب ہو جاتا ہے نا، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور بالکل آنکھیں نم ہونے والی ہو جاتی ہیں، تو اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ اجہشا الرجل بالبکا، یعنی رونے کے بالکل قریب قریب ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ فاجہشت بالبکا، تو میں رونے کے قریب قریب ہو گیا، وراکیبانی عمر، اور عمر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وراکیبانی عمر، اور عمر میرے پیچھے پیچھے جو آ رہے تھے وہ، تو کہتے ہیں کہ رکیبانی بمانا تابعانی، رکیبانی بمانا تابعانی، میرے پیچھے پیچھے تھے، وَإِذَا، تو اچانک میں نے دیکھا، ہوا علی اثری، وہ میرے یعنی بالکل پیچھے تھے، یعنی میرے قدموں پہ آ رہے تھے، پیچھے پیچھے میرے قدموں پہ قدم رکھتے، بہت قریب تھے میرے۔ فقالا، تو انہوں نے آتے ہی کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما لک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ قل، تو میں نے کہا، لقیت عمرہ، میں سب سے پہلے عمر سے ملا ہوں، فاخبرتو، تو میں نے ان کو خبر دی، بالذی بعثتنی بھی، جو چیز آپ نے دے کر مجھے بھیجی تھی، یعنی خبر، وہ میں نے ان کو خبر دی۔ تو فضرب بین ثدییہ، تو انہوں نے میری چھاتی پہ یعنی سینے کے درمیان مارا، ضربتن، ایک دفعہ مارنا، خررت لاستی، میں اپنی پشت کے بل پیچھے گر گیا۔ تو کہتے ہیں فقال ارجع، اور کہا ہے کہ لوٹ جاؤ، فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے دیکھا عمر آ رہے ہیں،
اور میں یا عمر اے عمر ما حملک علی ما فعلتا، کس چیز نے تمہیں ابھارا ہے اس کام پہ جو تم نے کیا ہے، یعنی ابو ہریرہ کو تم نے کیوں گرایا ہے دھکا مار کے پیچھے، کیوں ان کو تم نے تکلیف دی ہے؟ قالا، تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صحابہ کرام اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے، اور بعض دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض صحابہ پر اپنے ماں باپ قربان کیے ہیں، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کرام پہ اپنے ماں باپ قربان کیے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص فارس الاسلام ہے، اور اسلام میں سب سے پہلا اللہ کی راہ میں جہاد میں تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی نے ان پر اپنے ماں باپ قربان کیے، لیکن اکثر صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بعثت ابا ہریرہ، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا بن علی کا اپنے جوتے دے کر کہ من لقی، جس کو بھی ملے وہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ اس بات کی شہادت دینے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، یقین کرنے والا ہو اس کے ساتھ اس کا دل، بشرہ بالجنہ، کہ اسے وہ جنت کی بشارت دے دیں، یا بشرہ بالجنہ، کہ انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ قال نعم، تو میں ہاں میں نہیں بھیجا ہے۔ قال میں فلا تفعل، اللہ کے رسول ایسا نہ کریں، فإنی اخشا، مجھے ڈر ہے، ان یتکلا، اتکالا یتکلو کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کر لینا، اعتماد کر لینا، ان یتقیلا کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے علیہا اس پر، یعنی کلمہ توحید پر اقرار بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ فخلیہم یعملون، چھوڑ دو ان کو، خلا یخلی کا معنی ہوتا ہے راستہ صاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ فخلیہم، اللہ کے رسول آپ انہیں چھوڑ دو، یعملون، وہ عمل کریں۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فخلیہم، تو پھر ان کو چھوڑ دو، یعنی ابو ہریرہ پھر ان کو نہ بتاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالے سے جو فوائد ہیں، اس میں سب سے پہلے تو جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو یہ کہہ سکتا ہے بی ابی انت و امی، بی ابی انت و امی، یہ ایک شخص دوسرے شخص کو یہ کہہ سکتا ہے، اس کے جواز کا بیان، اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے آدمی جو ہے وہ یہ لفظ بول سکتا ہے۔ اور اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں بی ابی و امی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا فدا فداہ ابی و امی، فداہ ابی و امی، یا اس طرح کے الفاظ ہم بول سکتے ہیں۔ اور کسی دوسرے کے لیے بھی الفاظ اس کی تکریم میں، اس کے احترام اور تعظیم میں یہ بولے جا سکتے ہیں، اور اس میں جو پیشوا ہے اس کا خیال کرنا، اور اس کے معاملات اور اس کے امور کو دیکھنا یہ متبعین پر یعنی لازم ہے۔ جیسے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کرتے تھے ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ غائب ہو جاتے تو صحابہ کرام جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ تو اسی طرح اسے پتہ چلتا ہے کہ جو امام ہے مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کے معاملات کا بھی خیال کریں اور اس کی ضروریات کو بھی دیکھیں۔ اسی طرح اس حدیث سے جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں آدمی جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس بات کا یقین ہو کہ وہ اس پہ جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یقین ہو کہ وہ آپ کے اس جگہ داخل ہونے سے یا اسی طرح اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے سے اگر وہ ناراض نہیں ہوگا، یا وہ آپ کے متبعین میں سے ہے، مطلب آپ کے جو متحد لوگ ہیں ان میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ سے اتنی اپنائیت اور محبت ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے باغ میں داخل ہوئے، اور انصار آپ کے تابع ہیں اور آپ کے صحابی ہیں، تو صحابہ میں سے ہیں، اور ویسے بھی یہ جو بنو نجار ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ننہال ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال علماء نے اس سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا آپ پر، تو آپ اس کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں، اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر اس کو یعنی آپ واپس رکھ سکتے ہیں۔
اس حدیث سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ کرام سے محبت اور اقناعیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موافقت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے کئی احکامات میں موافقت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا۔ اور فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے وافقت ربی فی ثلاث، کہ میں نے اپنے رب کی تین مسائل کے اندر موافقت کی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے تھے، اور سیدنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مقامات پہ آپ نے موافقت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم بھی اس کے مطابق جو ہے وہ نازل فرماتا تھا، یعنی عمر کی رائے اللہ کے حکم کے موافق ہو جاتی تھی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی موافقت میں وہ اتارتا تھا، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے تو پہلے سب کوئی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اس کے مطابق عمر جو ہے ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ حق کو جاری کر دیتا تھا، اور ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ حق کو جاری کر دیتا تھا، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت تھی، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کروایا کریں، مختلف قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار دیا یا نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اسی طرح جو ہے وہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی فیصلہ تھا۔ تو بہرحال یہ سارے فوائد، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس حدیث کے اندر کلمہ توحید اور خلوص دل سے کلمہ توحید پڑھنے کی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے اور ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا مفاتیح الجنتی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابی جو ہے وہ اس بات کی شہادت، یعنی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس میں جو مفاتیح الجنہ ہے یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، اور جنتی مضاف الیہ، اور شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی جو ہے وہ خبر ہے۔ تو حدیث کے اندر ضعف کیا ہے؟ حدیث کی سند میں ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش الشامی، اسماعیل بن عیاش الشامی راوی ہے، یہ جب غیر شامیین سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، جب یہ غیر شامیین سے بیان کرے تو اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور البتہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، البتہ اس حدیث کے شواہد جو ہیں وہ دیگر احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، البتہ حدیث کی سند ہم نے کہا کہ وہ ضعیف ہے۔ پیچھے بھی ہم نے کئی حدیث اس حوالے سے پڑھی ہیں کلمہ توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور طویل حدیث ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قالا فرماتے ہیں اِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کئی لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حین توفی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور یہ وہ سانحہ تھا کہ جس پر بعض صحابہ کرام جو ہے وہ قریب تھا کہ اپنے ہوش بھی کھو بیٹھتے، کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام کو محبت تھی اور جو دل لگی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، جو پناہیت تھی، اصل میں وہ صحابہ کرام یعنی ان کو اس طرح نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے جری اور بہادر ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر آئی تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، اور حواس کھونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے یہ تلوار نکال لی اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے ہیں اور آپ عنقریب آئیں گے۔ وہ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھی، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ قد خلت من قبل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل،
اس طرح کی اور آیات پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا اور فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگا جیسے ابھی ابھی یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام پر بہت یہ پریشانی کا یعنی سما تھا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام دفن کر کے آئے تو ان کی بھی یہی حالت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگی کہ انس تمہارا دل کیسے مطمئن ہو گیا، کیسے تم آمادہ ہو گئے، یعنی تمہارے دلوں نے کیسے تمہیں اجازت دے دی کہ تم اللہ کے نبی پر، اپنے نبی پر مٹی جو ہے وہ ہاتھ بھر بھر کے ڈالو؟ یعنی کیا تمہیں کبھی بھی تمہارے دلوں نے ملامت نہیں کیا کہ تم اپنے نبی کو خود اپنے ہاتھوں مٹی میں دفن کر رہے ہو؟ تم نے نبی پر مٹی کس دل سے ڈالی ہے؟ بہرحال حضرت فاطمہ کے بھی یعنی اس طرح کے ہی تاثرات تھے، یعنی پریشانی کی وجہ سے، شدت غم کی وجہ سے۔ لیکن افسوس ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس دن خوشی مناتے ہیں جس دن مدینہ کے اندر جو ہے وہ انتہائی غم کا عالم تھا، اور صحابہ کرام رنجیدہ تھے، اور کئی اپنے حواس بھی کھو بیٹھے تھے شدت غم کی وجہ سے۔ تو اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان رجال من اصحاب نبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ صحابہ میں سے کچھ لوگ حین توفی، جب آپ فوت ہو گئے، حزینوا علیہ، تو وہ آپ پر پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ کاد بعضهم، قریب تھا کہ ان میں سے بعض، کادا کا معنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض، یوسوسو، کہ وہ وسوسے میں واقع ہو جائے، یعنی قریب تھا کہ وہ وسوسے میں واقع ہو جائے اور اس کا نفس اس کو وسوسے میں ڈال دے۔ یعنی کس چیز کے وسوسے کے اندر؟ اس چیز کے وسوسے کے اندر کہ شاید اب دین ختم ہو جائے گا، شاید اب ایمان ختم ہو جائے گا اور دین اسلام کا نور بجھ جائے گا، اور شریعت کو جو اللہ نے شان و شوکت اسلام کو دی تھی، غلبہ دیا تھا، اب یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد شاید دوبارہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ وسوسے بعض صحابہ کرام کے دل کے اندر آ رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو وسوسے ہوتے ہیں اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوتا، وسوسے انسان کو بڑے عجیب قسم کے بھی آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، بسا اوقات ہمارے دل کے اندر ایسے ایسے وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کر دیں تو ہم یعنی ہم آگ کا انگارہ پکڑ لینا زیادہ آسان سمجھتے ہیں بنسبت ان چیزوں کو اپنی زبان پہ لانے کے جو ہمارے دل کے اندر خیالات اور وسوسے وغیرہ آتے ہیں۔ تو قریب تھا کہ بعد ان میں سے وسوسے میں پیدا ہو واقع ہو جائے، یعنی کون سے وسوسے میں؟ کہ شاید دین اب ختم ہو جائے گا، یا شاید اب دین کو وہ غلبہ نہیں ملے گا، یا ایسی کو باتیں دل کے اندر خیالات آ رہے تھے۔ تو قال عثمان، حضرت عثمان کہتے ہیں وکنت منہم، اور ان میں سے میں بھی ایک تھا، یعنی میرے دل کے اندر بھی بڑے عجیب سے وسوسے اور خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ یہ اصل میں صحابہ کرام کی دین سے محبت ہے نا، اسلام سے محبت ہے کہ ان کو فوراً نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کرسی کی، عہدے کی، منصب کی نہیں کہ کس کی باری ہے، کون لے گا، یعنی سب سے پہلے ان کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ دین اسلام کا کیا بنے گا۔ آپ دیکھیں وکنت منہم، اور میں بھی ان میں سے ایک تھا، فبینہ انا جالس، تو اسی اسنا میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مر علیہ عمر، یعنی اس قدر پریشانی میں اور غم کے اندر اور افکار میں گم تھا کہ میرے پاس عمر گزرے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے اسلام کا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کو غصہ آ گیا کہ میرے شاید انہوں نے اسلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں فبینہ انا جالس، اسی اسنا میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مر علیہ عمر، میرے پاس سے عمر گزرے، وسلم، اور سلام کہا، فلم اشعر بھی، لیکن مجھے اس کا شعور نہیں رہا۔ یعنی شدت غم کی وجہ سے، شدت مصیبت کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی وفات کی، مجھے یہ بھی پتہ نہیں رہا کہ مجھے عمر نے سلام کہا۔ تو کہتے ہیں فاشتکا عمر الی ابی بکر، حضرت عمر نے ابو بکر کے پاس جا کے شکوہ کر دیا، شکایت کر دی۔ کیا شکوہ کیا؟ کہا کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا ہوں اور عثمان نے میرا جواب ہی نہیں دیا۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو جا کے شکایت کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ دیکھیں صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ نبی کے بعد کس کی طرف رجوع کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ نبی کے بعد کس کی طرف مسائل لے کے جانے ہیں، اور کس کے پاس شکوے کرنے ہیں، کس کے پاس شکایتیں کرنی ہیں، کس کے پاس معاملات کا حل ہے۔ وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس ہی جاتے تھے۔ یہ اللہ نے مسلمانوں اور اہل ایمان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی تھی، اور اس وجہ سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کا لکھوانے کا ارادہ کیا، حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کو اور ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں خلافت کا لکھوا دوں، کل کو کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرے۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ نے وحی کی کہ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ ابو بکر کی شان کا پتہ تو تب چلے گا نا جب سارے صحابہ ان کی خلافت پہ اتفاق کریں گے۔ کیونکہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو اب سب پہ لازم تھا کہ وہ مانتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اہل ایمان پہ چھوڑ دیا کہ اگر اہل ایمان خود ابو بکر کا انتخاب کریں گے، اور آپ کو یقین تھا کہ ابو بکر کا انتخاب ہی کریں گے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر،
کہ اللہ تعالیٰ اور مومن کبھی بھی راضی نہیں ہوگے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کریں۔ تو حضرت ابو بکر عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کے پاس جا کے شکایت کی، ثم اقبلا، دونوں آئے، حتیٰ سلم، حتیٰ کہ دونوں نے مجھے سلام کہا، علیہ، میرے اوپر، جمیعاً، سب کے سب نے۔ فقال ابو بکر، ابو بکر نے جو ہے وہ عدالت لگا دی، ابو بکر نے کلاس لے لی، کہا ما حملہ کا، کس چیز نے تجھے ابھارا ہے، اللہ، اس بات پر کہ اللہ ترد علی اخی کا عمر سلامہ ہو، کہ تم اپنے بھائی عمر پر ان کے سلام کا جواب بھی نہ دو، یعنی کیا وجہ ہے، کوئی اختلاف ہے تمہارا یا کوئی کیا وجہ ہے؟ فقال، وہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا ما فالتو، میں نے تو ایسا نہیں کیا، یعنی حضرت عثمان کو نہ تو سلام بلانے کا علم رہا نبی کے غم میں، نبی کی وفات کی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس پریشانی میں، نہ تو ان کو عمر کے سلام کا رہا اور نہ یہ پتا چلا کہ میں نے جواب دیا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں ما فالتو، میں نے تو ایسا نہیں کیا، یعنی میں نے تو سلام کا جواب دیا ہے۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا بلا، کیوں نہیں، تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، واللہ لقد فعلت، آپ نے ایسا کیا ہے۔ قالا قلت، حضرت عثمان فرماتے میں نے کہا واللہ ما شعرت انکا مررتا ولا سلمتا، اللہ کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں، شعور بھی نہیں کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے سلام بھی کہا ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں، یعنی صحابہ کرام پر یہ حالت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی غم کی وجہ سے، اور یہاں جو ہے وہ ڈھول بجتے ہیں اور ناچنے والے ناچتے ہیں اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے اس دن۔ تو فرمایا کہ مجھے تو پتا بھی نہیں۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نے کہا صدق عثمان، عثمان نے سچ کہا، قد شغلک عن ذلک امر، کسی چیز نے تجھے اس چیز سے مشغول کر دیا ہے، قد شغلک، کس چیز، تحقیق مشغول کر دیا ہے کسی چیز نے آپ کو اس چیز سے، یعنی کہ آپ اس پہ یعنی غور کرتے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا اجل، ہاں ہاں، مجھے کسی چیز نے پریشان کیا ہے۔ قال، تو فرمایا ما ہوا، وہ کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا توف اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کیا۔ صحابہ کرام بھی مانتے تھے کہ نبی فوت ہو چکے ہیں، اور سارے سلف صالحین کا موقف یہی کہ نبی فوت ہو چکے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ کچھ کہتے ہیں بس پردہ کیا ہے ایک دفعہ، اس کے بعد زندہ ہیں، دنیا کی طرح زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ عقیدہ ہم کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں، بڑی عجیب قسم کے عقائد و نظریات ایسے ہم لے کے آتے ہیں بلا دلیل، قول بلا علم، یہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہوتی کہ انسان قول بلا علم، یعنی ایسی بات کرے جس کا علم ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں متعدد حدیث اس بارے میں ملتی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور اس طرح کی قرآن کریم کے اندر آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ وما جعلنا من وما، اس طرح ایک اور آیت میں قرآن کریم کی کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی مرد کے لیے ہمیشہ رہنا یعنی نہیں چھوڑا ہم نے اس کو، یعنی جو بھی آیا ہے اس گزر گئے، فوت ہو گئے۔ برحال قلت، تو میں نے کہا توف اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کیا، قبل ان نسألہ، قبل اس کے کہ ہم سوال کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان نجاتی ھذا الامر، اس معاملے سے نجات کے بارے میں، یعنی مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم یہ چیز کے بارے میں سوال کریں کہ ہمیں وہ خلاصہ پیش کرے کہ پیش کریں کہ جہنم سے کیسے ہم، آگ سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی مراد وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں لوگ پڑ گئے اور دنیا مطلب کہ مراد اس سے دنیا کی محبت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورتی اور تزئین و آرائش اور یہ ساری چیزیں، مطلب کہ کیسے ہم اس چیز سے نجات پا کے اور اللہ کی عبادت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ معلوم کر لیتے۔ تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ شیطانی وسوسات سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حضرت عثمان کی مراد یہ تھی کہ کیسے ہم شیطانی وسوسات سے نجات پا سکتے ہیں، یہ ان کی مراد تھی۔ تو بہرحال مختلف علماء نے اس کے جو ہے وہ معنی کیے ہیں اس سے مراد۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد سألته عن ذلك، یعنی حضرت عثمان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اپنے دل کے اندر جو اشکال تھا اس کو پیش کیا۔ تو کہتے ہیں قال ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں قد سألت عن ذلك، میں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا، فقمت الیہ، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف گیا، وقلت له، میں نے کہا ابی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، انت حق بها، آپ زیادہ اس کے بارے میں حق رکھتے ہیں۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ما نجات هذا الامر، اس معاملے سے نجات کیسے ہے؟ فقال رسول اللہ،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قبل منی الکلیمۃ التی عرضت علی عمی فردها فہی لہ نجات، کہ جس نے بھی مجھ سے، وہی بات ہوگی کہ جہنم سے نجات اور جنت کا حصول کیسے ممکن ہے، یہ اصل میں سوال تھا جی۔ اصل میں سمجھا کہ آپ کے پاس کتابیں کھلی ہوئی ہیں، اس وجہ سے میں نے پیج آگے نہیں کیا، چلیے خیر۔ تو قالا کہتے ہیں، قال ابو بکر، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما نجات هذا الامر، اس معاملے سے کیسے نجات ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قبل منی الکلیمۃ، جس نے قبول کر لیا مجھ سے کلمہ، التی عرضت، جو میں نے پیش کیا، علی عمی، اپنے چچا پر، فردہ، اور اس نے ٹھکرا دیا، اسے رد کر دیا، فہی لہ نجات، تو یہی اس کے لیے نجات ہے، یعنی کلمہ توحید، کلمہ توحید کا جو صدق دل سے اقرار کر لیتا ہے اس کے لیے نجات ہے۔ اس آخری جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ یعنی خلاصتاً اس بارے میں جو ہے وہ حدیث چاہتے تھے، خلاصتاً اس بارے میں جو ہے وہ حدیث چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس بارے میں ان کو بتا دیا جو ان کے علم میں جو ہے وہ حدیث تھی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی کلمہ توحید کی فضیلت کا بیان ہے کہ جہنم سے اگر نجات چاہتے ہیں تو کلمہ توحید کا صدق دل سے اقرار کرنا پڑے گا، کلمہ توحید کا صدق دل سے اقرار کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صحابہ کرام کو کیسے غم اور پریشانی ہوئی، اور اس شدت غم کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے وہ یعنی مختلف مسائل کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ تلوار اٹھا لی، اس کے بعد حضرت عثمان کا یہ دیکھیں آپ کے وہ پریشان ہو گئے کہ اب اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی ایمان کا معاملہ اور دین اسلام کا معاملہ، تو مختلف جو ہے وہ مسائل درپیش ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ اسی طرح آپ کے کفن دفن کا مسئلہ اور کئی مسائل پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا، پریشانی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ان میں سے کئی صحابہ کرام جو ہے وہ اس شدت غم کی وجہ سے اپنے حواس بھی کھو بیٹھے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ تم نے کیسے، تمہارے دل آمادہ ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مٹی ڈالنے کے لیے، تم کیوں دفن کر کے آ گئے ہو، اس طرح کی باتیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ اور یہ اصل میں نبی علیہ السلام سے انتہا درجے کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا انہوں نے کہا ہے، نہ کہ ماتم میں یا چلانے میں یا جزا فضا کے عالم میں انہوں نے ایسی بات کی ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر وہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ راضی رہنے والے تھے۔ تو ٹھیک ہے جی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے ان حدیث کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم، واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔